آج ڈائلسس یونٹ کا افتتاح بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوا۔ اگر لائف میں آپ کی کوئی مشن نہیں ہے تو وہ لائف بیکار ہے۔ اور آل اوور میں دیکھ رہی ہوں کہ کڈنی کا جو مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ پانی کا بھی جو مسئلہ ہے، پانی بھی صاف اس طرح نہیں ہوتا۔ 100 کم از کم ڈائلسس سینٹرز پاکستان کے اندر بنائے جائیں۔ ڈائلسس جہاں پیشنٹس کرا رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں، سکون میں ہیں۔ رحمان فاؤنڈیشن، رحمان فری ڈائلسس سینٹرز، فری ڈائلسس کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ۔ ڈائلسس کے ہزاروں مستحق مریض ہمیشہ کی طرح اس سال بھی آپ کی زکوٰۃ صدقات کے سب سے زیادہ حقدار اور زندگی کی آس لگائے آپ کے منتظر ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنی زکوٰۃ صدقات رحمان فری ڈائلسس سینٹرز کو دیں، جہاں عرصہ 20 سال سے انتہائی مستحق مریضوں کے مفت ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دینے سے پہلے ہمارے مختلف شہروں میں قائم فری ڈائلسس سینٹرز میں تشریف لائیں اور دیکھیں کہ ہم کس جذبے اور شوق سے پریشان حال لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ادارے کو ہی بہترین اور اپنی زکوٰۃ کا اصل حقدار پائیں گے۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات پاکستان بھر میں موجود حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں آن لائن اکاؤنٹ نمبر بنام رحمان فاؤنڈیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنے ڈونیشنز رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور بھجوا سکتے ہیں۔ آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور میرے ساتھ آج جو شخصیت تشریف فرما ہیں، لفظوں میں تو شاید میں تعارف نہ کروا سکوں، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے انسانی حقوق کی علمبرداری اور پاسداری کے لیے اپنی زندگی کے اس حصے کو مختص کر دیا۔ نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے شوہر اور معروف حریت لیڈر اور کشمیر کاز کا ایک بہت بڑا نام، اور دنیا بھر میں جب بھی کہیں جبر و استبداد کی بات ہوتی ہے تو ہمیں یاسین ملک صاحب کی للکار کسی بھی کونے سے سنائی ضرور دیتی ہے۔ ان کی اہلیہ محترمہ مشال ملک صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس نشست میں۔ دوستو، میں ایک شعر سے بات آغاز کروں گا، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رحمان فاؤنڈیشن کی۔ ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب کا آپ نے انٹرویو دیکھا، اس کے بعد آپ کی کالز آئیں، میں نے جو فیڈ بیک تھا وہ ڈاکٹر صاحب تک بھی پہنچایا۔ وہ یوں تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو کچھ ایسا ہی سلسلہ مجھے تو یہاں آ کے لگا۔ میں اپنے والد صاحب کے سلسلے میں آیا تھا۔ آپ بتائیے گا کہ آج ڈائلسس یونٹ کا افتتاح بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوا، تو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس سارے سلسلے کو؟ یہ جو شعر ہے نا، یہ میں نے بہت سنا ہے اپنے والد صاحب سے بھی اور یاسین سے بھی، تو اٹ فٹس ڈاکٹر وقار آئی تھنک۔ اور آپ کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ اتنے بڑے اسکالر اور لٹری انسان ہیں، کیونکہ میرے والد صاحب بھی پروفیسر تھے، تو ہم نے بھی گھر کا ماحول بہت ادبی، 5000 کتابیں گھر میں لائبریری، تو یہ جو ماحول ہوتا ہے پھر آپ کو جس طریقہ کی زندگی ہوتی ہے، تو والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر لائف میں آپ کی کوئی مشن نہیں ہے تو وہ لائف بیکار ہے۔ بالکل ایسے اور ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت ہی کوئی بڑا مشن ہو کسی کے پاس، مگر زندگی میں کوئی ایک ایسا مقصد ہو جو صرف یہ نہ ہو کہ روزی روٹی کی بات ہے، ڈگری ہے، یا کوئی کریئر آپ نے بنانا ہے، یا آپ نے اپنی فیملی کو خوش رکھنا ہے۔ کچھ آپ ارد گرد دیکھیں کہ آپ کوئی بڑے مین کائنڈ کے لیے، کسی نہ کسی سوشل ایشو کے لیے، یا کسی بھی بڑے ایشو کے لیے، یا کوئی چھوٹے آپ لوگوں کی خدمت کریں کسی طریقے میں، جتنی بھی آپ کے اندر سکت ہے یا جتنی بھی ہے، کیونکہ یہ لائف جو ہے یہ بیسکلی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ ہم لوگ اس لیے نہیں زندگی میں آئے ہیں کہ صرف ہم نے اپنی فیملی کو سیکیور کرنا ہے، یا ہمیں اپنے آپ کو پیسہ کمانا ہے، یا ہم نے شو آف کرنا ہے، یا ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑا دکھانا ہے، بلکہ یہ ہے ٹو گیو۔ تو یہ گیونگ کا جو جذبہ ہے، رحمان فاؤنڈیشن خاص طور پہ ڈاکٹر وقار صاحب ہیں، یہ میں کہتی ہوں کہ ایسے ہی لوگ جو ہیں جو انسنگ ہیروز اور ہیروئنز ہیں، اور یہ واقعی میں ان کو شوق نہیں ہوتا پروجیکشن کا۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات پاکستان بھر میں موجود حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں آن لائن اکاؤنٹ نمبر بنام رحمان فاؤنڈیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنے ڈونیشنز رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور بھجوا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بڑی ایک خوبصورت بات آپ نے انسنگ والی کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں شوکت خانم کا نام نظر آتا ہے، چیریٹی اکٹھی ہو رہی ہے، پھر ابرار الحق کی ہے، یا پھر ایدی صاحب ہیں، لیکن ڈاکٹر وقار احمد نیاز جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور کڈنیز پیشنٹ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ڈائبٹیز کی وجہ سے، بالکل بیک فٹ پہ ہیں،
اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. آپ نہیں سمجھتی کہ ان کے جو سینٹرز ہیں ان کو مزید ایکسپینڈ ہونا چاہیے آل اوور دا نیشن وائڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ان کے ساتھ جڑنا چاہیے؟ دس از دا بیسک جو کاز آج ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے, وہ کینسر سے زیادہ خطرناک یہ ڈائبٹیز اور پھر کڈنیز کی ایشوز ہیں. دیکھیے یہ نا دنیا کے اندر یہی ریت ہے کمرشلزم کی, اور کچھ ہوتے ہیں اسکالرس انٹلیکچوئلز جو کہ ریسرچ کرتے ہیں وہ دنیاوی چیزوں میں کہ مارکیٹنگ کیا ہے, کیا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, وہ ڈوبے ہوتے ہیں, ان کو عشق ہوتا ہے اپنے کام سے. تو ایسے لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اوپر اللہ نے آلریڈی کتنا بڑا ٹاسک دیا ہوتا ہے کہ وہ عام کوئی این جی او چلانے والے لوگ نہیں ہوتے یا کوئی شوبز کے لوگ نہیں ہوتے. شوبز ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ کو وہ سکلز جب تک مارکیٹنگ کی نہیں آئیں گی تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور مگر یہ جو فیلڈ ہے بالکل الگ, ان کے اوپر تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے ارد گرد کی جو ٹیم ہے, جو ان کے ارد گرد کی بہت ماشاء اللہ ایک اسٹرانگ ٹیم ہے, ان کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے اور ان کو اس چیز اس پریشر سے دور رکھیں. اور یہ بنے بھی نہیں ہے, یہ ذمہ داری اب آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے. یہ کمرشل جو سائڈ ہے وہ ایک باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. اور ہماری کیونکہ ایک پولیٹیکل تحریک ہے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی, تو اس کا کینوس بہت نیچرلی بہت بڑا آزادی کی اسٹرگل تو ایک سب سے بڑا ایک اس کا ایک ریچ ہوتی ہے نا, مطلب جیسا قائد اعظم ہے ہماری حریت کے رہنما ہیں, تو یہ اسٹرگل بھی بہت مشکل ہے. تو اس کے اندر بھی بہت سے جان نثار بہت سے لوگ ہیں جو کہ اپنی تن من دھن کی قربانی دے رہے ہیں. تو وہ کیوں نہیں اتنی بڑی ایک جہاد کو, اور میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر وقار کو کوئی بھی تنگ نہ کرے کہ ان پہ اتنا بڑا پریشر ہے. وہ ایک بھی دن نہیں ہے ان کی زندگی کا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ریسٹ کریں یا کوئی وقت فیملی ٹائم, انہوں نے سارا وقف کر دیا ہے. اپنی انرجی جو ہے کہ وہ لوگوں کو ایسی دوائیاں دیں جس کے تھرو یوریا کرٹنی جو دنیا میں اس وقت کوئی اس طرح کا علاج بہت ریئر ہے. یہ ایک پیشنٹ تھیں, ان سے میں ملی تھی سی ایم ایچ کے اندر, تو ینگ سی پیشنٹ ڈیورنگ پریگنینسی ان کو فیل ہو گئی تھی ان کی کڈنیز. تو انہوں نے ان کا ڈائلسس ہو رہا تھا, تو انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کریں. اور ہماری فیملی میں بھی کافی اس طرح کے ایشوز میں نے دیکھے ہیں, اور آل اوور میں دیکھ رہی ہوں کہ کڈنی کا جو مسئلہ ہے, اور خاص طور پہ پانی کا بھی جو مسئلہ ہے, پانی بھی صاف اس طرح نہیں ہوتا, اور پھر اس کے بعد لوگ پانی پیتے بھی کم ہیں, پھر اویئرنیس نہیں ہے, پھر غربت بہت ہے ہمارے ملک میں, اور اتنا فاسٹ اسپریڈنگ یہ ڈیزیز ہے. اور یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کے اندر اگر فیل ہوگی تو پتہ بھی نہیں چلتا, اینڈ دین یو کانٹ لیو وداؤٹ ڈائلسس. تو یہ ایک وینٹیلیٹر پہ ایک پیشنٹ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اور فیو ڈیز کے بعد اس کو آکسیجن دینے کے لیے اگر نہیں ڈائلسس سینٹرز ہوں گے, اینڈ اف دے کانٹ افورڈ, تو کوئی بھی نہیں آپ کو ایک منٹ کا بھی ڈائلسس نہیں کروائے گا. یہ بہت مہنگا علاج ہے, اور دس از دا لارجسٹ ڈائلسس نیٹ ورک. اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جتنی بھی چیریٹی لوگ کر رہے ہیں, جو بھی اتنے بڑے اسٹالورٹس ہیں ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, ان کو بھی میں اپیل کرتی ہوں. اور خاص طور پہ آزاد کشمیر میں بھی بہت سخت ضرورت ہے. آپ اپنی زکوٰۃ, صدقات اور عطیات پاکستان بھر میں موجود حبیب بینک کی کسی بھی برانچ میں آن لائن اکاؤنٹ نمبر بنام رحمان فاؤنڈیشن جمع کروا سکتے ہیں. آپ اپنے ڈونیشنز رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور بھجوا سکتے ہیں. میں یہی سوال اگلا کرنے لگا تھا کہ کشمیر کلیتاً آپ کشمیر کا فیس ہیں, اور کشمیر پہ کشمیریوں پہ بہت بڑا حق بھی ہے آپ کا. تو اکثر جو ہے وہ یہاں جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ سارے ہوتے ہیں حجیرہ سے, پلندری سے, نیلم والی سائڈ سے, مظفر آباد سے. تو آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ رحمان فاؤنڈیشن کے کم از کم 2 جو ہیں یہ سینٹرز یہ ہونے چاہیے, میرپور والی سائڈ پہ بھی اور مظفر آباد والی سائڈ پہ؟ بالکل ہونے چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی میری سروسز ہیں, ہم آلریڈی ہماری بھی اپنی اسپرٹ ایک مشن کی ہے, تو جو دیوانے لوگ مل جاتے ہیں تو ان کو لیے نہ دن ہوتی ہے نہ رات ہوتی ہے, تو وہ ان کا آکسیجن ہی یہ ہوتا ہے کہ لائف میں کوئی مشن ہو جو کہ انسانیت کا مشن ہو. اور اس کے اندر اگر اس میں بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ اس میں اگر ہم لوگ بھی اپنا حصہ جو تحریک کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈالیں, اور یہ بھی ایک باقاعدہ ایک فل فلیج ایک جہاد ہے جو کہ انسانیت کے لیے کی جا رہی ہے. اور ریگارڈلیس آف باؤنڈریز, بارڈرز, کاسٹ, کلر, کریڈ, یہ تو اتنی فاسٹ اسپریڈنگ ہے. اور جو ان کی دوائیاں بھی ہیں وہ بھی میں سمجھتی ہوں جو آیورویدک ان کی ہربل ٹریٹمنٹ ہے, جس کے تھرو کتنے ہزاروں پیشنٹ جو ہیں جو ڈائلسس پہ تھے, ڈائلسس سے اتر گئے یا ڈائلسس ان کے ڈیلے ہو گئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں اتنے
اتنے قابل اور اتنے لائق ایوارڈز دیے جاتے ہیں بڑے بڑے دنیا بھر میں، مگر جو واقعی میں جو ڈیزرو کرتے ہیں ان ایوارڈز کو، جو انہوں نے انوینٹ کیے ہیں، ایک ایسی میڈیسن جس کے تھرو کریٹنین گر جاتا ہے، یوریا گر جاتا ہے، تو یہ تو لاکھوں کیا کروڑوں لوگوں کی ان کو دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اس مشن میں ہم نے ان کے بازو بننا ہے، ہم سب نے مل کے، بالکل انشاءاللہ اور ان انشاءاللہ کو ہم نے کمزور نہیں ہونے دینا، بالکل اور انشاءاللہ. بلکہ انہوں نے تو اپنا ہر چیز وقف کر دیا ہے کڈنی کے پیشنٹس کے لیے کہ ان کو دیار غیر مشن میں کا مقیم جو پاکستانی ہیں، جو ہمارے کشمیری وہاں پہ بزنس مین ہیں، جو پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، وہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان سے اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے. دیکھیے میرا تو یہی میسج ہے کہ جہاں جہاں دنیا بھر میں لوگ میرا میسج دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی جو پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا ہے، ان کو، اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز یا جو افورڈ کر سکتے ہیں چیریٹی دینا، ان سب کو میں یہی کہوں گی کہ دس از دا بیسٹ فاؤنڈیشن، رحمان فاؤنڈیشن. اور میں بہت کلوزلی میں نے ان کو دیکھا ہے جس طریقے سے اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ اٹ از دا لارجسٹ فری ڈائلسس نیٹ ورک، اور ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ ریسورس کی، کیونکہ یہاں پہ ہنڈریڈس آف پیپل آر کمنگ ٹو دیم بلو دا پاورٹی لائن، جن کے لیے اگر ایک ڈائلسس بھی ان کا مس ہو جائے تو گاڈ فاربڈ دے کین لوز دیئر لائف. تو اس کے اندر ان کا ساتھ دیں، یہ سب آپ کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور یہ واقعی میں ہر جگہ این جی اوز بنی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ایونٹس گالاز یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مگر گراؤنڈ پہ اگر دیکھا جائے جس طریقے سے واقعی ضرورت ہے، تو آئی ایم ویری سوری ٹو سے دس کہ وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے بہت سی این جی اوز. تو یہ ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جس کو اٹ از اسپاٹ لیس، اور جس طریقے سے ایک جہاد کر رہے ہیں سارے ان کی ٹیم دن رات یہاں پہ ایز واریئر جو ہیں، لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں، فری ڈائلسس غریب لوگوں کے لیے، اور پھر ان کی سیلف رسپیکٹ کو بھی ساتھ قائم رکھنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اتنا ٹرانسپیرنٹ ماحول ہے کہ کوئی بھی ڈونر آئے وہ اس وقت دے، اسی وقت اس کے جو ہے پیسے جو ہے وہ لگ جائیں گے پیشنٹ کے اوپر، کیونکہ پیشنٹس کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو ڈونیشنز کی کمی ہے، اور ڈونیشن کی بھی میں سمجھتی ہوں کمی اس لیے ہے کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے رحمان فاؤنڈیشن کی جتنی ہونی چاہیے. تو ہمیں اس کے اوپر بھی اب کام کرنا ہے، اور اس کے اندر جتنا بھی ہو سکتا ہے میری طرف سے جتنی بھی اپیل ہے آپ سب کو کہ آپ کھل کے عطیہ کریں اور سپورٹ کریں. ہم نے بہت سے ان کے ساتھ مل کے، ان کا ٹارگیٹ ہے 100 کم از کم ڈائلسس سینٹرز پاکستان کے اندر بنائے جائیں، اور آزاد کشمیر میں تو آزاد کشمیر میں بھی کوئی نہیں ہے فری ڈائلسس سینٹرز، وہاں پہ بھی بہت پہاڑی علاقوں میں تو بہت زیادہ ویسے بھی کڈنی کے ایشوز اور کڈنی اسٹونز ہوتے ہیں، تو بہت ضرورت ہے. اور یہ ڈائبٹیز کا بھی علاج کر رہے ہیں اپنے ہربل طریقے سے، جو کہ دنیا تک ہم نے جو ہے ان کا جو ان کی مطلب کہ جو یہ شفا ہے جو ان کی دوائیوں کے اندر، اور پھر جو روحانی بھی ان کی سائڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا عطا فرمائی ہے. اور باقاعدہ یہاں پہ ایک فیلنگ ہوتی ہے جب میں یہاں پہ آئی ہوں اسلام آباد کے ان کے آفس کے اندر، اتنا سکون ہے. ڈائلسس جہاں پیشنٹس کرا رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں، سکون میں ہیں، جو ان کے لیے خواب و خیال تھا کہ کبھی وہ ڈائلسس کرا سکتے ہیں. ڈیلی مطلب کہ ویجز کے لوگ وہ ہیں، کھانے پینے کا ان کو نہیں پتہ ہوتا، تو وہ یہاں آ کے اپنا ڈائلسس ہو رہا ہے، ان کو آئرن کی انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں، ان کو طاقت کے انجیکشنز، ان کے فری ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں. ان کو سولر کی بھی پرابلم ہے، سولر انہوں نے پلانٹ لگانا ہے یہاں پہ کیونکہ الیکٹریسٹی بہت لگتی ہے. ایئر کنڈیشن میں مشینز رکھائی جاتی ہیں ان کی ڈائلسس کی. اور ابھی انہوں نے ہیپیٹائٹس بی کا پلانٹ یہاں پہ لگایا ہے، جو ہیپیٹائٹس بی کے پیشنٹس ہیں جن کو کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں، جو پاکستان میں بہت کم جو ہے اسپیسز کے اوپر وہ موجود ہیں. تو یہ آج اس کا افتتاح ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ان کو بہت اجر دے. مگر آمین. یہ جو ان کا اتنا بڑا مشن ہے یہ اکیلا کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کے اندر جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے. تو آپ کا سپورٹ ہمیں چاہیے. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور دوستو جو کچھ کہنا تھا وہ سب مشال ملک صاحبہ کہہ چکی ہیں. میں فراز صاحب کے اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے آپ آن فٹ آئیں اور آ کے دیکھیں رحمان فاؤنڈیشن میں. یہاں بھی جو ڈائلسس کے پیشنٹس ہیں، اگر آپ ایک پیشنٹ کو بھی لے لیتے ہیں، یعنی اس کے ڈائلسس کی جو کٹ آتی ہے، اگر آپ وہی ڈونیٹ کرنا شروع کر دیں، زیادہ نہ کریں، چند ہزار روپے میں آتی ہے، غالباً 4 سے 5 ہزار روپے کی، تو آپ یقیناً اس نیکی کے برابر کے حصے دار ہوں گے. سو قطرہ قطرہ دریا اور پھر سمندر بنتا ہے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.